السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے آب زمزم۔ آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی گئی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا تھا جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا میں پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو دور عرب کی ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو بی بی ہاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے حلق کیا ہے اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی آباہ اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں وہی خدا تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھی اور تپتے صحرا کی گرمی اور
بھوک و پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کی شدت سے بلبلانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں سیراب نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئی تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہ وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیا جائے، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم کے قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے روز حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔